سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ بلدیہ عظمیٰ LDA ٹیموں کا سخت ایکشن سامنے آیا۔ شادرہ موڑ تا امامیہ کالونی تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 70 افراد کو گرفتار کیا جبکہ 50 سے زائد پلازوں اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کریں۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں شادرہ اور یہاں پر آج بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تمام روڈ کو صاف کرنا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ یوسف اور یہاں پر پولیس کی نگرانی میں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ صاحبزادہ یوسف سے ہی بات کریں گے۔ سر، یہ آپریشن جو ہے کب سے کب تک کیا جائے گا اور یہ آج کے دن میں آپریشن کیا جائے گا یا اس کا فالو اپ بھی کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ CM پنجاب صاحب کی ڈائریکشن پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اگینسٹ انکروچمنٹ۔ اس کو ہم نے پلان بنایا ہے جہاں پہ پولیس کی بھاری نفری ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ اور ٹاؤن کے عملے کے ساتھ جو میجر روڈز ہے پہلے اس کو ٹارگٹ کرے گی، جہاں پہ پرانا عرصے دراز سے جہاں پہ ٹریفک کے مسائل انکروچمنٹ پہلے فیز میں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو ہم زیرو آؤٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہم سلولی ان مارکیٹس میں اور باقی جگہوں میں پینیٹریشن کریں گے، لیکن آج 6 جگہوں پہ آپریشن ہو رہا ہے لاہور میں، جن میں سے ایک شادرہ ہے۔ یہاں پر کتنی ریڑیاں لگی ہوئی تھیں تقریباً، اور کتنے لوگ وہ یہاں پہ ریڑی لگا کے بیٹھے تھے؟ بازار کی کتنی وہ کشادہ کیا جائے گا اور اس کے بعد کیا دوبارہ سے آپریشن یہاں پہ جاری رہے گا؟ جی دیکھیں، یہ جو ہمارا اسٹریچ ہے یہ 6 سے 7 کلومیٹر کا ہے، اور 6 سے 7 کلومیٹر پہ اگر آپ ریڈیوں کو کاؤنٹ کریں، ساتھ وہ تجاوزات جو دکاندار کرتے ہیں، جو آگے سامان رکھتے ہیں، تو یہ بے شمار ہے۔ آج زیرو ٹالرنس ہے۔ جو سامنے وائلیشن آ رہی ہے اس کو نہ صرف سامان اٹھایا جا رہا ہے بلکہ وہ جو مالک ہے دکان کا اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ پیچھے پریزنٹ وینس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ جو پبلک پیسج وے شرائع عام ہے یہ کلیئر ہو پبلک کے لیے۔ یہاں پہ ASP موجود ہیں احسان صاحب، اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ابھی یہاں پہ سارا سامان رکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف جو ضلع کارپوریشن کے لوگ سامان رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی یہاں پہ ایکسکیویٹر مشین نظر آ رہی ہے جو پختہ تجاوزات ختم کر رہی ہے، ساتھ LWMC LDA MCL تمام جو عملہ یہاں پہ موجود ہے۔ آج کے روز آپریشن کیا جا رہا ہے اور دھڑلے سے آپریشن کیا جا رہا ہے، پختہ تعمیرات کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ جو یہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ سڑک کو پر قبضہ کر رکھا تھا ان کے خلاف یہ آپریشن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر آج شہر کی 6 سڑکوں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ یہ آپریشن کو کامیاب بنایا جائے اور سڑکوں کو کشادہ کیا جائے تاکہ جو ٹریفک روانی ہے جو روزانہ کے طور پر متاثر ہوتی تھی وہ نہ ہو سکے۔ یہاں پہ میں پھر ایک بار آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ تمام جو عملہ ہے وہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے، خاص طور پہ پولیس کا جو عملہ ہے وہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ تمام جو ریزرو پولیس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے تاکہ کہیں پہ بھی کوئی ہرڈل آئے تو فوری طور پر اس آدمی کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کے تحت کارروائی کی جائے۔ شادرہ ہے، شادرے کے لوگوں کو پہلے سے 4 روز 72 گھنٹے بعد 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا، مگر آج جن لوگوں نے تجاوزات نہیں ہٹائیں ان کو فوری طور پر ان کے خلاف گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف فوری طور پر چارہ گوئی بھی کی جا رہی ہے تاکہ جو بھی ایکشن ہے وہ تجاوزات کی مد میں فوری طور پر لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران۔ تو ناظرین، آپ کو بتائیں کہ باکمال لوگ اور لاجواب سروس PIE کی جدہ جانے والی پرواز گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ مسافر کل شام 5 بجے سے ایئرپورٹ پر خوار ہو رہے ہیں جبکہ عملے کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں نے رات سخت سردی میں گزاری جبکہ ترجمان PIE کا کہنا ہے کہ فنی خرابی کی وجہ سے جہاز اڑان نہیں بھر سکا۔ جہاز تبدیل کر کے شام 6:30 بجے جدہ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے، نمائندہ لاہور نیوز راہیل علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی راہیل، بتائیے۔ لاہور سے جدہ جانے والی پرواز وہ تقریباً 24 گھنٹے سے زائد ہو گئی ہے، تاخیر کا شکار ہے۔ PK859 ہے جو ابھی تک اڑان نہیں بڑھ سکی، تقریباً 300 سے زائد مسافر ہیں جو گزشتہ شام 5 بجے سے وہ لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہیں، جس میں بچے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمرے کے لیے جانا ہے، احرام انہوں نے پہنے میں، لیکن PIE کی پرواز وہ تاخیر کا شکار ہو گئی، جس سے مسافروں نے ایئر لائن کے خلاف وہ شدید احتجاج بھی کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایئر لائن کی جانب سے رات کو بھی کھانے کے لیے کچھ فراہم کیا گیا تھا، صبح ناشتہ بھی دینے کی
दिया गया था, लेकिन बेशुमार मुसाफिर ऐसे थे जो तकब्बुर में उनको ना नाश्ता मिल सका, ना रात का खाना जो है वो टाइम से मिल सका। 4 दफ़ा प्रवास का टाइम जो है वो तब्दील किया जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो प्रवास नहीं उड़ान भर सकी। तो ये इंतजामिया ने दोबारा शाम 6:30 बजे का जो है वो वक्त दिया है। जो तर्जमान है ये कि उनका कहना यह है कि टेक्निकल खराबी की वजह से जहाज जो है वो उड़ान नहीं भर सका। जहाज तब्दील करके आज शाम 6:30 बजे जो है वो जद्दा के लिए रवाना होगा, मगर देखने की बात यह है कि तमाम रात जो है वो सारी रात मुसाफिर एयरपोर्ट में मौजूद रहे। PIA की जानिब से मुतबादिल जो है वो उन्हें रिहाइश के लिए जगह फराहम नहीं की जा सकी। बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन सर्दी में जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर ठहरते रहे, और अब ये कहा जा रहा है 24 घंटे के बाद कि शाम को 6:30 बजे जो है वो प्रवास रवाना होगी। ताहम अब देखना ये है कि 6:30 बजे प्रवास रवाना होती है या फिर ताखीर का शिकार होती है। मुसाफिरों की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया और कहा यह गया कि PIA ने मुतअद्दिद बार जो है वो टाइम दिया है प्रवास का उड़ान भरने का, लेकिन उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका। लोग जो है वो इधर ज़लील ख्वार हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई जो है उनका पुरसाने हाल नहीं है, और ये वजह है कि बच्चे, खवातीन जो है वो परेशान है। एयरपोर्ट पर वैसे भी अशिया जो है वो महंगी होती हैं, तो 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी ताहम मुसाफिर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर प्रवास के इंतजार में मौजूद हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। क्रिसमस की खुशियां दुबाला होने लगी। LWMC के 16,000 से ज़ायद वर्कर्स को डबल तनख्वाह की अदायगी की गई। दिसंबर की तनख्वाह के साथ एक बोनस सैलरी भी दे दी गई है। मसीही वर्कर्स के लिए 25 और 26 दिसंबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। आज LWMC के करेक्शन वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 16,000 से ज़ायद वर्कर्स को दिसंबर की एडवाइस सैलरी और बोनस सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है। क्रिसमस की मुनासबत से करेक्शन वर्कर्स को 25 और 26 दिसंबर की छुट्टी अनाउंस की जाएगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक LWMC के तमाम वर्कशॉप्स में क्रिसमस केक कटिंग की तकरीबा जारी हैं, जबकि हर साल की तरह ग्रैंड केक कटिंग की तकरीब जुमे के रोज़ हजूरी बाग में मुनक्किद की जाएगी। हजूरी बाग में मुनक्किद की जाएगी। इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जिसे सादिक और अमीन कहा गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें निकाल कर एक ऐसे शख्स को लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। बोले हमसाया ममालिक चांद पर पहुंच गए और हम ज़मीन पर खड़े हैं। 2017 में रुपए की कदर मजबूत थी। 2017 में मुल्क खुशहाली की जानिब दौड़ रहा था। जानते हैं कि एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सुबह भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। आइन और कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर्स गैर जानबदारी का मुजाहरा करें, और इस बारे पंजाब हुकूमत का मरासला भी जारी हो चुका है। पंजाब हुकूमत को मरासला जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकाम जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर सूबा भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। आइन और कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर्स गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। पंजाब हुकूमत को इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। तो आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकाम जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सूबा भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। आइन और कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर्स गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बताइएगा कि क्या डोमिनेशन पेपर उसका जो दुरानिया है वो बढ़ सकता है जमा कराने का, वसूल करने का? नहीं, अभी आज तो पहला दिन है, तो मेरे ख्याल में कि कोई ज़रूरत तो नहीं है। 2 दिन अभी बाकी है, लोग आएँ और अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा लें। ये बताइएगा कि इस वक्त तक कितने नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो गए? मेरे पास नेशनल असम्बली में इस वक्त 4 नॉमिनेशन पेपर 3 नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए हैं मखसूस नशिस्तों पे। और सर अक़लियती माइनॉरिटीज़ पे वो दूसरे रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं, मैंने उनसे अभी रिपोर्ट नहीं ली है, लेकिन सुबह उसके पास भी 2 पेपर्स आए थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रिटर्निंग ऑफिसर इस वक्त इंतज़ामिया से लिए गए हैं, लास्ट मरतबा जुडिशरी से थे, तो इनका तो उस तरह का लेवल ही नहीं है जो लेस्को के अफसरान हैं या सेक्शन ऑफिसर्स हैं, तो कैसी इनकी ट्रेनिंग आपने की है और क्या गाइडलाइन इन्हें दी गई हैं?
देखिए, लेस्को का ऑफिसर जो होता है वो इंजीनियर होता है, और एफएससी में टॉप क्लास के जो लोग होते हैं वो या मेडिकल में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि उनका लेवल नहीं है। दे आर हाईली एजुकेटेड पर्सनस। और लेस्को भी पाकिस्तानी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पब्लिक डीलिंग करती है। बाकी ट्रेनिंग के हवाले से मैं ये कहूँ कि ट्रेनिंग हमने इंतहाई एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी है, लॉ के मुतालिक, प्रोसीजर के मुतालिक सारा कुछ, और उनको ये बताया हुआ है कि हम 24/7 अवेलेबल होंगे आपके लिए। अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है या क्वेश्चन ऑफ लॉ आपके पास आता है तो यू कैन कंटेक्ट एट एनी टाइम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी है और बर्फबारी है, वहाँ पर क्या सामान वगैरह जाना शुरू हो गया है? वहाँ पर स्केड्यूल कहीं आगे तो नहीं हो जाएगा सर्दी की बिना पर? ऐसा तो नहीं? पंजाब में कहाँ पे बर्फबारी हो रही है? नहीं, मैंने पंजाब के वाले से बात की, मैंने कहा कि मैं पंजाब का जवाब दूंगा। बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सहाफ़ियों को जो है इकबाल टाउन में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 18 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 65 शेड्स और 85 थड़ों को मिसमार किया गया। 30 साइन बोर्ड्स को हटा दिया गया है, जबकि 4 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। इससे पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, ठीक है, तजावुज़ात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इन रोज़गार के लिए कोई मुतबादल रास्ता मौजूद है हुकूमत के पास? जी बिल्कुल, शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन रात तक जारी रहेगा। शहर की 6 सड़कों पे आज ऑपरेशन हो रहा है प्लान के मुताबिक, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और मुतलका ASP जो है निगरानी कर रहे हैं ऑपरेशन की। इस वजह से वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। शाहदरा मोड़ और माल रोड और अब इकबाल टाउन में जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है, और ऑपरेशन जो है चुबुर्जी और यतीम वाला चौक पर भी किया जा रहा है, और जो पक्के थड़े हैं उनको मसमार किया जा रहा है। शेडों को जो है वो उतारा जा रहा है, और जो अल्टीमेटम है वो अब खत्म हो चुका है। दुकानदारों के खिलाफ जो है FIR का अंदराज करवाया जा चुका है। इस वक्त तक पूरे शहर लाहौर में 150 से ज्यादा FIR का अंदराज करवाया जा चुका है, और ये ऑपरेशन जो है मुतलका अफसरान जो हैं वो करवा रहे हैं। इसमें 4 महकमे मौजूद हैं, जिसमें LDA, LWMC, पार्किंग और इसके साथ साथ रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 के जो इस वक्त अमला है वो भी मौजूद है, ताकि ऑपरेशन जो है जो इस वक्त शहर में ट्रैफिक रवानी मुतासर हो रही थी, और ट्रैफिक रवानी को मुतासर करने वाला ये जो रेडी बाजार लगे हुए थे, रेडी वाहन जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद थे, उनको भी जो है उनकी रेडियाँ जब्त की जा रही हैं और ठेले भी जब्त किए जा रहे हैं, और पक्के खड़े जो हैं वो मसमार किए जा रहे हैं, ताकि जो ऑपरेशन है उसमें कोई हर्डल ना आए, और अगर कोई हर्डल आती है तो उसके ऊपर जो है वो पुलिस वाले जो है मौजूद हैं, और पुलिस को फौरी तौर पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाता है। इस वक्त इकबाल टाउन में ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें तमाम टीमें जो है हिस्सा लिए रखे हुए हैं, जिसमें हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैवी मशीनरी के साथ साथ जो है हथौड़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो मेन सड़कें हैं, मेन रोड हैं, वहाँ पे जो है इस वक्त तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। मगर क्योंकि आर्जी तजावुज़ात है, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो तो किया जा रहा है, मगर इसके बाद जो फॉलोअप्स है वो उसको रखा जाएगा, ताकि वज़ीर-ए-आला पंजाब इन 6 सड़कों पे कभी भी विजिट कर सकते हैं, और जो 6 सड़कें हैं उनको 0 टॉलरेंस के साथ क्लियर किया जा रहा है, ताकि कहीं पे भी जो है कोई हर्डल नजर आए और ट्रैफिक जो है मुतासिर ना हो, और बुनियादी तौर पर ट्रैफिक के उभाव के लिए ही ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि जो मेन रोड हैं उनको क्लियर किया जा सके। जी, मेन रोड को क्लियर किया जा सके। इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मुबैना गफलत और कोताही का एक और कारनामा सामने आ चुका है। मेट्रो बस की तामीर के दौरान बनने वाली दुकानें 10 साल बाद भी नीलाम न हो सकी। मेट्रो बस की तामीर के दौरान इचरा सबवे में दुकानें तामीर की गई थी। दुकानें किराए पर ना देने से अथॉरिटी को करोड़ों रुपए का खसारे का सामना रहा है। अथॉरिटी को करोड़ों रुपए खसारे का सामना है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मुबैना गफलत और कोताही का एक और शाखसाना सामने आ गया है कि मेट्रो बस की तामीर के दौरान बनने वाली जो दुकानें हैं उनको 10 साल बाद भी नीलाम नहीं किया जा सका। ये मेट्रो बस की तमीर के दौरान जो इचरा स्टेशन है उसके सबवे में ये दुकानें तमीर की गई थी, और इन दुकानों को तमीर करने का मकसद ये था कि इन्हें नीलाम करके जो अथॉरिटी की आमदन है उसमें इजाफा किया जा सके। लेकिन मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस को फाल करने के बाद इन कमर्शियल इमलाक की जानिब कोई तवज्जो ना दी। इस तरह इचरा सबवे में वाक़ई दुकानें किराए पर ना देने से अथॉरिटी को गुज़िश्ता 10 सालों में करोड़ों रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की सब्सिडी कम करने के लिए जो ये कमर्शियल इमलाक और दीगर नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से हर गुजरते साल
جو میٹرو بس کی سبسڈی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ 10 سال گزرنے کے باوجود نہ تو ان دکانوں کا ٹینڈر جاری کیا گیا اور نہ ہی کسی فرم کو اظہار دلچسپی کے لیے طلب کیا گیا۔ اب اتھارٹی انتظامیہ کا اس حوالے سے موقف یہ سامنے آیا ہے کہ اتھارٹی کے ریونیو جنریشن میں اضافے کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ فرم سے مانگے گئے اظہار دلچسپی میں دکانوں کی لیز کا ایجنڈا بھی شامل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زین۔ ملتان روڈ پر تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 71 افراد گرفتار کر کے 15 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ 13 سے زائد عارضی طور پر قائم تجاوزات کو مسمار کروا دیا گیا، جبکہ دوران آپریشن 2 شخص سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، ملتان روڈ پر تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 71 افراد کو گرفتار کر کے 15 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا، جبکہ 13 سے زائد عارضی طور پر قائم تجاوزات کو مسمار کروا دیا گیا ہے۔ دوران آپریشن 2 ٹرک سامان ضبط کیا گیا ہے۔ ملتان روڈ پر تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 71 افراد کو گرفتار کر کے 15 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا، جبکہ 13 سے زائد عارضی طور پر قائم تجاوزات کو مسمار کروا دیا گیا ہے۔ دوران آپریشن 2 ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ قذافی اسٹیڈیم کو بارشی پانی سے ڈوبنے کا پلان، اور واسطہ نے قذافی اسٹیڈیم واٹر ٹینک کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ پنجاب اسپورٹس بورڈ نے تاحال واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے فنڈ نہیں دیے ہیں۔ 2 سال منصوبے پر کام نہ ہونے سے لاگت میں 78 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں لیں گے زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے۔ یہ قذافی اسٹیڈیم کو بارشی پانی سے ڈوبنے کا پلان بنایا گیا۔ حال ہی میں جو مانسون کی بارشیں ہوئیں اس میں پنجاب حکومت کی جانب سے سنجیدگی کا اظہار کیا گیا کہ یہاں پر واٹر ٹینک تعمیر کیا جائے گا، لیکن پنجاب اسپورٹس بورڈ واسا اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس معاملے پر رضامندی کے باوجود جو پنجاب اسپورٹس بورڈ ہے وہ ابھی تک فنڈ دینے سے آ رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں واسا نے قذافی اسٹیڈیم واٹر ٹینک کے لیے ٹینڈر تو جاری کر دیا ہے، لیکن اس ٹینڈر پر عملی طور پر تعمیراتی کام کرنے کے لیے پنجاب اسپورٹس بورڈ نے فنڈ فراہم نہیں کیے۔ واسا نے سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے واٹر ٹینک کے لیے 1 ارب 43 کروڑ 30 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی، اور پنجاب حکومت کو سمری بھی ارسال کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ 72 کروڑ روپے پنجاب اسپورٹس بورڈ اور 72 کروڑ روپے پنجاب حکومت فراہم کرے تاکہ یہ واٹر ٹینک کی تعمیر کا کام مانسون سے قبل کیا جا سکے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اس منصوبے کی منظوری کے باوجود ابھی تک واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا۔ تاہم ماضی میں دیکھا جائے تو 23 جون 2021 کو بھی پروونشل ورکنگ پارٹی اجلاس میں قذافی اسٹیڈیم واٹر ٹینک کی منظوری دی گئی تھی، لیکن بعد ازاں اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب 2021 کے PC1 کے مطابق قذافی اسٹیڈیم واٹر ٹینک کی لاگت 65 کروڑ 32 لاکھ روپے تھی، لیکن مبینہ طور پر اس منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے لاگت میں 78 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ آپ کو بتائیں کہ ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں پلازا اور ریسکیو کے شہداء کے لیے دعائے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ 2008 میں 13 اہلکاروں نے دوران آپریشن جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے زین علی سے۔ جی زین بتائیے۔ جی بالکل، آج کے روز راولپنڈی گھگڑ پلازا میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ریسکیو 1122 کے 4 نوجوان جو ہے وہ فائر آپریشن کے دوران جاں بحق ہوئے تھے، اور اسی حوالے سے اسی یادگار کے حوالے سے آج ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ سیکٹری ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر، 2008 میں شہداء جو ہے وہ فائر فائٹر کے دوران شہید ہوئے تھے، اس سال بھی 24 ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لوگوں کو ایمرجنسی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ 20 دسمبر 2008 ایک ایسا ہولناک انسیڈنٹ ہوا جس دن گکھڑ پلازے کا انسیڈنٹ ہوا، اور اس دن 13 جو ہیں وہ فائر فائٹرز جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو آج یہ ہمارے لیے ایک 9/11 سے کم نہ تھا، کیونکہ اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ میں فائر فائٹرز کا، جس میں 4 ہمارے تھے، POF واہ کے تھے، کچھ بلدیہ فائر سروس کے تھے، تو یہ سارے سول ایویشن کے تھے، تو یہ سب لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے تھے، جس وقت ایک دم بلڈنگ منہدم ہوئی، اس کی وجہ سے 13 فائر فائٹرز جو ہیں وہاں پہ شہید ہوئے۔ تو اسی کی مناسبت سے آج خصوصی طور پہ ہم یہ اپنے شہید ریسکیورز کی یاد میں اس دن کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔
اب تک ہمارے 24 ریسکیورز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جنہوں نے ان دا لائن آف ڈیوٹی دوسروں کی زندگیاں بچانے کی خاطر اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ایٹ رسک ڈالیں اور اس کی شہید ہوئے وہ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے اگر آپ دیکھا جائے ساری دنیا میں فائر سروسز کو اسی لیے رسپیکٹ اور ریگارڈ سب سے بڑا زیادہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. جی بالکل، سیکریٹری ایمرجنسی سروسز سے ڈاکٹر رضوان نصیر کی آپ نے بات سنی. 2008 میں گگڑ پلازا میں جو ہے وہ اس آپریشن کے دوران 4 فائر فائٹرز ریسکیو 11-12 کے اہلکار، باقی دیگر اداروں کے ٹوٹل 13 اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. انہی کے شہداء کے حوالے سے آج ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں جو ہے باقاعدہ طور پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیکریٹری ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کی جانب سے جو ان شہداء کو پھولوں کا گلدستہ بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین آپ کا اپڈیٹ کرنے کا. بابر اعظم ایک بار پھر پہلے نمبر پر براجمان ہے. بھارتی بلے باز شبمن گل ایک درجہ تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر چلے گئے. بھارتی بیٹر وراٹ کوہلی تیسرے نمبر پر موجود ہیں. ICC نے نئی ون ڈے رینکنگ جاری کر دی ہے. اسی پر بات کریں گے محمد اسامہ سے. بتائیے اسامہ. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ایک بار پھر نئی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کے سابق کپتان اور سٹار بلے باز بابر اعظم ایک بار پھر نمبر 1 پوزیشن پر براجمان ہو چکے ہیں. ان کے 824 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر بھارتی بیٹر شبمن گل ہیں جو 810 پوائنٹس کے ساتھ ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر بھارت کے وراٹ کوہلی ہی موجود ہیں. اسی لحاظ سے اگر بالرز کی بات کی جائے تو بالرز میں ساؤتھ افریقہ کے کیچو مہاراج نمبر 1 پوزیشن پر براجمان ہے، جبکہ آسٹریلیا کے جوش ہیزل وڈ 703 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے، جبکہ بھارت کے محمد شامی محمد سراج جو ہیں وہ 685 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر براجمان ہے، جبکہ پاکستانی فاسٹ بالر شاہین شافریدی اس وقت 9ویں پوزیشن پر براجمان ہے. جبکہ آل راؤنڈرز کی فہرست میں بنگلہ دیشی شکیب الحسن بدستور پہلی پوزیشن پر قدم جمائے ہوئے ہیں. اس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ون ڈے رینکنگ جاری کر دیا، جس میں پاکستانی سابق کپتان اور سٹار بلے باز بابر اعظم ایک بار پھر ون ڈے انٹرنیشنل میں بیٹنگ کی پوزیشن میں نمبر 1 پوزیشن پر براجمان ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے اسامہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. کامرس کالجز میں اساتذہ کی بھرتی کا فیصلہ. 680 سے زائد اساتذہ کی بھرتیاں کی جائیں گی. بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق ہوں گی اور بھرتی کے امیدوار 5 جنوری تک درخواست جمع کروا سکتے ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے. عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عاطف بتائیے. ہاں جی بالکل، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام چلنے والے کامرس کالج کے جو کالجز ہیں وہاں پر اساتذہ کی شارٹیج فیس کو پورا کرنے کے لیے نئے اساتذہ جو ہے بھرتی کرنے کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے، اور گریڈ 17 اور 18 میں یہ ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے، جن کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 680 کے قریب ہے. گریڈ 17 میں 552، جبکہ گریڈ 18 میں 138 کے قریب مختلف مضامین میں یہ اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے. اس کے لیے جو درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے وہ 5 جنوری رکھی گئی ہے. تو پنجاب پبلک سروس کے تحت امیدوار جو ہے وہ ٹیسٹ دیں گے، اور ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے جو امیدوار ہیں ان کو انٹرویو کیے جائیں گے، اور پھر انہی میں سے جو بہترین پہلی پوزیشنوں والے جو امیدوار ہوں گے ان کی سفارش جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کی جائے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف اپڈیٹ کرنے کا. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق ہوں گی اور بھرتی کے امیدوار 5 جنوری تک درخواست جمع کروا سکتے ہیں. اور کامرس کالجز میں اساتذہ کی بھرتی کا یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے. 680 سے زائد اساتذہ کی بھرتیاں کی جائیں گی اور بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق ہوں گی. بھرتی کے امیدوار 5 جنوری تک درخواست بھی جمع کروا سکتے ہیں.